اسم بشرط اسم اور فعل کے درمیان عطف کو انجام دینا صحیح ہے اس شرط کے ساتھ کہ اسم جو ہے وہ تاویل فعل میں جا سکتا ہو، یعنی شبہ فعل ہو. جیسے یہ کہنا الطاعن الخیل، الطاعنو اس میں فاعل ہے نا، تو یہ جب الطاعنو الف لام اس پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو الخیلہ اس کا مفعول بنے گا. الطاعن الخیلہ ویشرف الدماء، یشرف الدماء، اس کا معنی کیا ہوا؟ لفظی معنی تعین کہتے ہیں تیز نیزہ مارنے والا، اسب سوار گھوڑا سوار جو تیز دوڑاتے ہوئے گھوڑے اچھلتا ہے، اور خیل جو ہے وہ گھوڑوں کی جو ایک پورا جھرمٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کئی گھوڑے، ٹھیک، استبل میں جو اکٹھا ہوتے ہیں اس طرح کے، مطلب ایک گروپ گھوڑے کا. تو التعین یعنی نیزہ مارنے والا، چلانے والا گھوڑے کو، ٹھیک. ویشرف، اب واو نے یشرب الدماء اور خون کا پینے والا، یہ یشرب الدماء کو جو ہے وہ عطف کیا ہے التعین کے اوپر، فعل کو اس میں فاعل کے اوپر. کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس میں فاعل میں یطعنو کا معنی پایا جاتا ہے، فعل کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کی دوسری مثال آپ قرآن سے لے سکتے ہیں اس طریقے سے، یخرج الحی من المیت، یہ اس کا برعکس، یہاں اس میں فاعل پر فعل کو عطف کیا گیا، اور جو مثال میں بول رہا ہوں اس میں فعل پہ اس میں فاعل کو عطف کیا گیا ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، ٹھیک ہے. ومخرج المخرج اس میں فاعل کو عطف کیا گیا ہے یخرجوں پر، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یجری العطف بین الفعلین المتفقین فی الزمن والصیغۃ طلبا للمناسبۃ سواء اتحد نوعہما الی آخرہ. میرے محترم مخاطبین، طالبات ذوی الاحترام، میں آپ سب کی کامیابی اور موفقیت کے لیے دعا کرتے ہوئے آج کے اس درس کو آگے بڑھا رہا ہوں. ہماری گفتگو عطف نسق کے سلسلے سے چل رہی تھی. پہلے عطف نسق کی تعریف کی انہوں نے، اور اس کے بعد پھر اس عطف کی صحت کی جو شرط ہے اسے بیان کیا، اور اس کے بعد اس مسئلے کو بیان کیا کہ ضمیر پر اگر عطف کیا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہے، ضمیر متصل پر اور ضمیر منفصل پر. ان تمام بحوث کو مطرح کرنے کے بعد مسئلہ نمبر 285 میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ عطف جاری ہوتا ہے دو ایسے فعلوں کے درمیان کہ جو زمانے اور صیغے کے لحاظ سے متفق ہوں. یجری العطف بین الفعلین المتفقین فی الزمن والصیغۃ، ان دو فعلوں کے درمیان عطف واقع ہوتا ہے جو زمانے اور صیغے کے لحاظ سے مطابق ہوں، موافق ہوں، متفق ہوں. کیوں؟ تاکہ مناسبت کی اقتضا پوری ہو سکے. طلبا للمناسبت، مناسبت کو کی طلب کے تقاضے کے تحت دونوں میں مناسبت پائی جاتی ہے. جو دو فعل موافق ہوتے ہیں، متفق ہوتے ہیں زمانے اور صیغے کے لحاظ سے. سواء اتحد نوعہما، اب یہ جو دو فعل متفق ہیں زمانے اور صیغے کے لحاظ سے، ان کی نوع ایک ہی ہو، مثلا دونوں معطوف اور معطوف علیہ، دونوں ماضی یا دونوں مضارع یا دونوں امر ہوں، یا ان کی نوع الگ ہو، ہم اختلافا، دونوں کی نوع الگ ہو. مثال دونوں کی دیکھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ عطف واقع ہوتا ہے دو متفق فعلوں کے درمیان کہ جو دو فعل زمانے اور صیغے کے لحاظ سے ایک ہوں، مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ دونوں فعلوں میں مناسبت پائی جائے، سازگاری اور ہم آہنگی پائی جائے. اب چاہے یہ دونوں نوع کے اعتبار سے بھی، نوع فعل کے لحاظ سے بھی ایک ہوں، یعنی متحد ہوں. جیسے تکلم و اجادہ، دونوں فعل ماضی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے
صیغہ بھی دونوں کا ایک ہی ہے، تکلما واجادہ۔ اور یحیی اور یمیت میں آپ دیکھیں گے یہاں بھی دونوں کا صیغہ سیم ہے اور دونوں فعل مضارع ہے۔ قم فانذر میں بھی صیغہ ایک ہے اور زمانہ ایک ہی ہے، دونوں امر کا صیغہ ہے۔ یا نوع میں مختلف ہوں، جیسے تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ یجعل کو اگر ہم جزم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، چونکہ یہاں پر دو الگ الگ قراءتیں ہیں، انہوں نے نیچے لکھا ہے علی قراءۃ الجزم فی یجعل، اگر ہم یجعل پڑھیں جزم کے ساتھ تو ٹھیک ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو تمہارے لیے قرار دے خیر، وہ خیر کیا ہو؟ جنتیں ہوں، باغات ہوں جس کے نیچے ندیاں اور نہریں بہتی ہوں، اور وہ تمہارے لیے قصر اور محل بھی تیار کر سکتا ہے، یہ کرے گا۔ بہرحال یہ تو معنی کے لحاظ سے، یہاں آپ دیکھیں گے تو یجعل کو واو کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے جعلہ پر۔ یہاں دونوں کی نوع مختلف ہے، ٹھیک ہے، صیغہ تو دونوں واحد کا ہے، ایک ہے واحد غائب کا، لیکن جعلہ جو معطوف علیہ ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے اور یجعل یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ تو فرمایا چاہے دونوں کی نوعیت ایک ہو یا دونوں کی نوعیت الگ ہو، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب ہم آ جاتے ہیں نیچے پیراگراف نمبر 286 میں، فرما رہے ہیں یقع العطف بین الجملتین۔ اوپر فرمایا تھا کہ عطف واقع ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے دو ایسے فعلوں کے درمیان جو زمانے اور صیغے کے لحاظ سے مطابق ہوتے ہیں۔ اب چاہے نوعیت ان کی الگ الگ ہو چاہے ایک ہو، الگ الگ جیسے ایک ماضی ہے اور ایک مضارع ہے، ایک ہو جیسے دونوں ماضی دونوں مضارع یا دونوں امر ہوں، یہ بحث ہو چکی۔ اب نیچے فرما رہے ہیں یقع العطف بین الجملتین، عطف جو واقع ہوتا ہے دو جملوں کے درمیان، بشرط اتفاقہما، وہاں زمانے کی بحث تھی، وہ الگ ایک میٹر تھا، اب یہاں جملے کی کیفیت کو بتا رہے ہیں۔ وہاں زمانے اور صیغے اور اس طرح کی بحثیں کر چکے یہ، ٹھیک ہے، مضارع اور ماضی کے اعتبار سے۔ اب یہاں جو جملے کی ایک تقسیم بنتی ہے کہ جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے، اس اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یقع العطف بین الجملتین، دو جملوں کے درمیان عطف واقع ہوتا ہے بشرط اتفاقہما فی الخبریت او الانشائیت، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں جملے یا خبری ہوں یا انشائی ہوں، جملہ خبریہ ہو دونوں یا جملہ انشائیہ، اتفاقہما فی الخبریت، خبریت یا انشائیت میں دونوں کا اتفاق ہو، یعنی پہلا والا معطوف علیہ اگر خبریہ ہے تو معطوف بھی خبریہ، اور اگر پہلا والا انشائیہ ہے تو پھر دوسرا والا بھی انشائیہ۔ مثال دیکھیے بات اور واضح ہو جائے گی۔ نحو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہاں دونوں خبریہ جملہ ہے، اقتربت الساعہ وانشق القمر، ٹھیک ہے، قیامت کے پہلے کے حالات کی عکاسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اقتربت بھی جملہ خبریہ ہے اور انشقہ بھی جملہ خبریہ ہے، ماضی کا دونوں صیغہ ہے، اگرچہ مستقبل کی خبر دے رہا ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب خبر مستقبل کی ہو لیکن متحقق الوقوع ہو تو ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر قیامت کا وقوع چونکہ یقینی ہے، لہذا قیامت کے لیے اقتربت الساعہ کہا گیا ہے، اگرچہ وہ وقت آئے گا لیکن محقق الوقوع ہونے کی وجہ سے ماضی کا صیغہ استعمال ہوا۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ اقتربت جملہ جو ہے وہ خبریہ ہے اور انشقہ بھی جملہ خبریہ ہے، خبریہ کو خبریہ پر عطف کیا گیا ہے۔ دوسری مثال آپ دیکھیے آگے کہ جہاں پر انشائیہ کو انشائیہ پر عطف کیا گیا ہے، فرماتے ہیں مثال دیتے ہوئے کہ کلو واشربو ولا تسرفو، یہاں دو طریقے کا انشائیہ ہے مگر ہے دونوں انشائیہ۔ واشربو کو عطف کیا گیا ہے کلو پر، دونوں امر ہے، لا تسرفو کو بھی عطف کیا گیا ہے
کہ جو نہیں ہے مگر انشائیہ ہے. وشربو بھی انشائیہ اور لا تصرفو بھی انشائیہ ہے. دونوں کو واو کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے کلو کے اوپر. ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیے فوائد میں. ویستحسنو، ایک قاعدہ عرب میں مشہور ہے، عربی گرامر کے جاننے والوں کے درمیان عطف کو لے کر کے کہ توافق الجملتین المعطوفین اولا من تخالفہما. یہ قاعدہ اور بھی دوسری جگہوں پہ فائدہ پہنچاتا ہے باب اشتغال وغیرہ میں، مگر فی الحال ہم یہاں اس قاعدے کا ذکر کر رہے ہیں. کیا؟ توافق الجملتین المعطوفین اولا من تخالفہما. دو معطوف جملے موافقت کریں آپس میں، یہ بہتر ہے ان کے مخالفت کرنے سے. توافق الجملتین المعطوفین اولا ہے تخالف جملتین معطوفین سے. بہرحال اسی قاعدے کی شباہت رکھتا ہے ان کا یہ جملہ. اوپر شرط کی بات کی تھی، خبریہ پر خبریہ عطف ہوگا، انشائیہ پر انشائیہ. اب یہاں پر یستحسنو کا لفظ استعمال کیا ہے، گویا شرطیت نہیں سمجھ میں آ رہی مگر اولویت سمجھ میں آ رہی ہے. فرماتے ہیں یستحسنو اتفاقہما ایضاً فی الفعلیت والاسمیت. جیسے میں نے اوپر بتایا آپ کو کہ خبریہ پر عطف ہوگا، انشائیہ پر عطف ہوگا اور وہ ضروری تھا، اسی طریقے سے فعلیہ پر عطف ہو، اسمیہ پر عطف ہو، یہ بہتر ہے. ضروری تو نہیں ہے مگر بہتر ہے، اچھا ہے. مثال دیتے ہیں، اللہ قادر والانسان ضعیف. یہ جملہ والانسان ضعیف اللہ قادر پر عطف ہو رہا ہے، اللہ قادر